مومن جن 6 باتوں پہ ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے اس دنیا فانی سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن کوچ کر ہی جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پر اس کا پورا حساب لیا جائے گا، جہاں پر اس کو پوری جزا دی جائے گی۔ اگر اس نے ذرا برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر اس نے رتی برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا تو بس اس کی سزا ہی بھگتے گا۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص دنیا کو دار فانی اور آخرت کو دار البقا سمجھتا ہے اور اس کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے۔ تم سب جان لو جوانو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال دولت اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مثال تو اس بارش کی سی ہے جس کے اگنے والی فصل کسانوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد ہو جاتی ہے، پھر آہستہ چور چور ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند آدمی ہے وہ، عقل مند انسان ہے وہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے اعمال کیے، ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملا۔ حضرت انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے، بلکہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال ہے، وہ بھی میرا مال ہے، یہ سب میرا ہی مال ہے، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کی کوئی بھی اس کا مال نہیں۔ ایک، جو کچھ کھا کر اس نے ختم کر دیا، دوسرا جو کچھ پہن کر اس نے بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا، بس یہی اس کا مال ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ہی ملنے والی۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری وادی بھی مل جائے۔ انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جوان، دنیا میں صرف موت ہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے اور جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کافر تو اسے اپنی زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، کافر جو ہوتا ہے نا، وہ موت کو اپنی زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اسے آخرت کی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ موت، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں جو انسان کی موت سے حفاظت کر سکے۔ اہل دنیا نے ہر بیماری کے علاج کے متعلق کافی پیش و رفت کی ہے، لیکن موت کے سامنے سب بے بس ہی بے بس۔ تم کہیں بھی رہو جوانو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی جا کے رہو، چھپ جاؤ دنیا کی کسی بھی کونے میں، موت آ کر ہی رہے۔ روئے زمین پر انسانوں میں اگر کسی کو زندہ رہنے کا حق ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، لیکن آپ بھی اس دنیا رنگ و بو سے رب کی رحمت میں چلے گئے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے۔ جوانو، دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔
اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا ہے اور جلد واپس لوٹنے کی تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، بس اتنا ہی تعلق رکھنا دنیا کے ساتھ۔ اس لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، فرمایا تم لذتوں کو پاس پاس کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کون سی چیز ہے لذتوں کو پاس پاس کرنے والی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ فرمایا تم قبرستان کی بار بار زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ عمل تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے جوانوں کہ انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان سے بہتر اور کوئی بھی جگہ نہیں۔